فن فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم رمضان کے دوران کیے جانے والے 10 اہم کاموں کو تفصیل سے سمجھیں گے جن پر عمل کرنے سے آپ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر نقطے کو احادیث، قرآن کی آیات اور عملی مشوروں کے ساتھ بیان کیا جائے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سحری کا اہتمام۔ دوستو، سحری صرف کھانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سنت نبوی ہے۔ سحری کا وقت طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے تک ہوتا ہے۔ اس میں کھجور، دلیا، پھل یا ہلکا پھلکا ناشتہ شامل کریں۔ سحری کی برکتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کے لیے اٹھنے میں کوتاہی نہ کریں، زیادہ نمکین یا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ پیاس نہ لگے۔ نمبر 2، وقت پر افطار کریں۔ دوستو، افطار میں تاخیر نہ کریں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً کھجور یا پانی سے روزہ کھولیں۔ حدیث پاک ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کھجور نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطار کرنا بھی سنت ہے۔ افطار کی میز پر کھجور، پھل اور مشروبات رکھیں۔ افطار کے فوراً بعد نماز مغرب ادا کریں اور پھر کھانا کھائیں۔ نمبر 3، قرآن پڑھیں۔ دوستو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں۔ اگر عربی نہیں آتی تو اردو ترجمہ ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تلاوت کے بعد مختصر تفسیر پڑھیں۔ قرآن کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ نمبر 4، تراویح کی پابندی۔ دوستو، تراویح رمضان کی خاص عبادت ہے۔ یہ 20 رکعات ہوتی ہیں، لیکن اگر طاقت نہ ہو تو 8 رکعات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں اجتماع، تراویح میں شرکت کریں۔ گھر میں خواتین بھی تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ اور صدقہ۔ دوستو، رمضان میں صدقہ دینے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے جو 2.5% مال پر سال میں ایک بار واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، دعاؤں کو یاد رکھیں۔ دوستو، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت اور سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزے دار کی، مظلوم کی اور مسافر کی۔ دعائے افطار یاد کریں: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر۔ اپنے لیے، والدین اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 7، بری عادات سے پرہیز۔ دوستو، روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہوتا بلکہ زبان، آنکھ اور کان کے روزے بھی ضروری ہیں۔ غیبت، جھوٹ اور لڑائی سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ شور مچائے۔ روزے میں ذکر الہی زیادہ کریں، فضول موبائل استعمال کم کر دیں۔ نمبر 8، اعتکاف کی سنت۔ دوستو، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں رہ کر اور خواتین گھر میں ایک کمرے میں الگ ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس دوران صرف عبادت پر توجہ دیں، فون اور سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ نمبر 9، لیلۃ القدر کی تلاش۔ دوستو، لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ہوتی ہے۔ اس رات عبادت کرنے پر 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ رات کو تہجد، استغفار اور تلاوت میں گزار دیں۔ دعائے لیلۃ القدر پڑھیں: اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نمبر 10، عید کی تیاری۔ دوستو، رمضان کا اختتام خوشیوں کے ساتھ کریں۔ صدقہ فطر ہر گھر کے فرد کی طرف سے غریبوں کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کے لیے بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ غریبوں کو کھانا، کپڑے یا رقم دے کر اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کریں۔ تو دوستو، یہ تھی رمضان کی 10 سنہری تجاویز۔ امید ہے آپ کو مفید لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید روحانی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔